السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو شک و تردد کی بنیاد پر سجدہ سہو کرنے کے اصول و ضابطے کے متعلق بتائیں گے کہ اگر ہماری نماز کے دوران ہمیں کسی قسم کا شک لاحق ہو گیا ہے یا ہمیں کسی طرح کا تردد ہو رہا ہے کہ آیا ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی یا 5 رکعت یا 3 رکعت، یا ہم نے 2 سجدے کیے یا 3 یا 1، یا ہم نے رکوع کیا یا نہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی شک اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے جس کا تعلق شک یا تردد سے ہے، تو ایسی صورت میں شک یا تردد کو دور کرنے کے لیے ہمیں سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور سجدہ سہو کے ذریعے ہم شک و تردد کی اس کمی کو دور کریں گے۔ اگر نماز کے اندر کسی چیز کے متعلق ہمیں شک یا تردد لاحق ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس چیز پر یقین کریں گے جو غالب ہو، یعنی جس پر آپ کا یقین زیادہ ہو، یقین غالب ہو، تو یقین غالب کی بنیاد پر ہم اس شک یا تردد کو دور کریں گے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ اگر سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحر الصواب فلیتم علیہ ثم یسلم ثم یسجد سجدتین۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ نماز کی رکعتوں کی تعداد کی درست صورت کو تلاش کرے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور 2 سجدہ کرے۔ لیکن اگر اسے کسی چیز پر یقین نہیں آ رہا ہے یا اس کا شک یقین میں نہیں بدل رہا ہے، اس کا شک یقین غالب کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ ظن کے سلسلے میں کم سے کم جو مقدار ہے، کم سے کم جو تعداد ہے، اس پر یقین ہوگا اسے، تو اسی پر اپنے ظن کو قائم رکھے اور کم سے کم جو تعداد ہے اس کو یقینی مان کر کے بقیہ کو ادا کرے، اور پھر اخیر میں سجدہ سہو کرے، اور سجدہ سہو کر کے اپنے شک کو دور کرے۔ اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی شخص اپنی نماز میں شک میں پڑے اور اسے پتہ نہ ہو کہ کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے، پھر سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدہ کرے۔ اگر 5 رکعت پڑھی ہوگی تو وہ دونوں سجدے اس کی نماز کو جوڑا بنا دیں گے، یعنی 6 رکعت ہو جائیں گے، اور اگر پوری 4 رکعت پڑھی ہوگی تو وہ دونوں سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا سبب بنیں گے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ بعض حالات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے یا شک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی طرح کا شک آ رہا ہے کہ آیا 4 رکعت پڑھی یا 5 پڑھی یا 3 پڑھی، تو ایسی صورت میں اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے بہت زیادہ شک کی بیماری ہے، بہت زیادہ شک پیدا ہوتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شک کی طرف متوجہ نہ ہو، بلکہ جس چیز پر یقین ہے، جس چیز پر ظن غالب ہے، اسی پر اپنے یقین کی بنیاد رکھے اور اسی پر یقین کرے اور اپنی نماز کو پوری کرے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نماز میں ہمیں شک و تردد سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی قسم کا شک ہمیں لاحق ہوتا ہے تو سنت کے مطابق سجدہ سہو کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔